کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ شخص اس کے قریب رہے، اس کی زندگی کا حصہ بنے، اس کے دکھ، اس کے غم، اس کی خوشیاں سب وہی بانٹے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ وہ شخص صرف میرا ہو اور میں صرف اس کا۔ محبت ایک عام جذبہ نہیں، یہ دل کی وہ گہرائی ہے جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن احساس باقی رہتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو آنکھوں کے آنسوں میں چھپی رہتی ہے، جو سجدوں میں رب کے سامنے کہی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ محبت پاکیزہ اور سچی ہو تو اللہ خود راستے آسان کرتا ہے، کیونکہ اصل میں محبت اللہ کی عطا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جب دل میں محبت ڈال دی جاتی ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ دلوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اسی لیے دوستو، اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے محبت جاگتی ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری زندگی کا حصہ بنے، تو یاد رکھو یہ کوئی حادثہ بھی، یہ اللہ کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کے سفر میں اکثر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ شخص جس سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس جدائی کے لمحے میں دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید اللہ نے اس پر ظلم کیا، شاید اس سے سب کچھ چھین لیا۔ لیکن میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، بس ہم انسان اپنی کمزور نظر سے حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے۔ میرے پیارے دوستو، زندگی میں اکثر ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ انسان جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس وقت دل کہتا ہے شاید اللہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، اللہ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ یاد رکھو، اللہ کبھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اصل میں وہ تمہارے لیے بہتر سوچ رہا ہوتا ہے، وہ تمہاری دعائیں سن رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے تم اس سے جڑے رہو۔ اللہ فرماتا ہے جتنا زیادہ تم اللہ سے مانگو گے اللہ اتنی ہی تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ وہ کہتا ہے جو میں نے تجھ سے چھین لیا وہ تیرے لیے نقصان تھا، اور جو میں تجھے دوں گا وہ تیری دعا سے بڑھ کر ہوگا۔ میرے عزیزو، وہ اللہ ہے، وہ تمہارے دل کی باتیں بھی جانتا ہے جو تم نے خود سے بھی چھپا رکھی ہیں، تو پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں اتنا مت سوچو، میں نے تمہارے لیے کچھ بہتر سوچا ہے۔ یاد رکھو، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس پر قادر تمہارا اللہ ہے، وہ معجزوں پر قدرت رکھتا ہے، بس تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ لو، وہ تمہاری ساری تکلیفیں ختم کر دے گا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کہتا ہے آج تیرا وقت مشکل ہے لیکن کل تیرا وقت مثال بنے گا، بس شرط یہ ہے کہ تم یقین کو ٹوٹنے نہ دو۔ صبر کرنے والے کبھی ہارتے نہیں، کیونکہ ان کا اللہ ان کے لیے بہترین وقت لکھتا ہے۔ سنو اے انسان، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب اللہ تمہارا نصیب لکھتا ہے تو تمہاری تقدیر کو تمہاری دعاؤں کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ اکثر تم سوچتے ہو اگر میرا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے ہی سب کچھ طے کر چکا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی لکھ چکا ہوتا ہے کیا آپ کے نصیب سے کیا ملے گا، اور یہ بھی کہ آپ کی دعاؤں سے کیا ملے گا۔ یاد رکھو، آپ کی دعاؤں کا محافظ اللہ ہے، جو بھلائی اس نے لکھی ہے وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہے گی، اور جو معجزہ اس نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے وہ موت کو بھی روک سکتا ہے، کوئی طاقت اسے آپ سے چھین نہیں سکتی۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، نہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کرتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی آواز بار بار اس کے در پر پیش کریں، اسی لیے وہ آپ کو ابھی وہ چیز نہیں دے رہا
پیارے دوستو، وہ چیز جو آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکل رہی، ہو سکتا ہے وہی اللہ کا اشارہ ہو کہ میں تمہاری دعاؤں کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں تمہیں کن کہہ سکوں۔ پھر تم کیوں اداس ہو، کیوں مایوس ہو؟ بس اپنے آپ کو تھوڑا وقت دو اور اس وقت تک اپنی دعاؤں کو جاری رکھو جب تک تمہارے رب کی طرف سے کن نہ سنو۔ یہ محبت انسان کا فیصلہ نہیں بلکہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ دو دلوں کو ایک کر دیتا ہے، تو وہ 3 نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی دل کا سکون و قرار۔ جب اللہ 2 دلوں کو ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیتا ہے تو سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے کے سامنے سکون محسوس کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبت دل کی وہ حالت ہے جسے زبردستی نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سکون کوئی عام سکون نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہے جب ایک انسان اس شخص کے سامنے اپنی کمزوریوں سمیت خود کو قبول شدہ محسوس کرتے ہو۔ دنیا کے سامنے تم مضبوط بن کر کھڑے رہو، مگر اس کے سامنے تمہاری کمزوریاں بھی تمہیں مزید قریب لے آتی ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو عبادت جیسی لگتی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، محبت وہ جگہ ہے جہاں دل کو رب کے بعد سب سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ یہ سکون اللہ کی نشانی ہے کہ تمہارا دل غلط دروازہ نہیں کھٹکا رہا بلکہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے جو تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ دوسری نشانی دعاؤں کا جواب بن جانا۔ وہ چاہتا ہے کہ 2 دل ملیں تو دوسرا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری دعائیں ایک دوسرے کی شکل میں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی تم نے رات کے سناٹے میں رب سے فریاد کی اور دل کی گہرائی سے کہا ہو، یا اللہ مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہو، جو میرا نصیب ہو، اور پھر کچھ وقت بعد تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آ جائے جو تمہارے ہر سوال کا جواب لگے، تمہارے زخم کا مرہم لگے۔ اتفاق نہیں کہ یہ دعا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے بے وجہ نرمی ہو جائے، سمجھ لو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو اس کی صورت میں قبول کیا ہے۔ تیسری نشانی رکاوٹوں کے بعد مل جانا۔ تیسری اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کتنی ہی رکاوٹیں آئیں، چاہے کتنے ہی لوگ مخالف ہوں، حالات مشکل ہو جائیں، مگر آخر کار وہ دونوں کے دل ایک دوسرے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ قرآن میں ہے، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو مومن مرد اور عورت کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ محبت وہ تحفہ ہے جسے تقدیر خود راستہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی کو تمہارے نصیب میں لکھا ہے تو چاہے کتنی ہی دوری ہو، چاہے کتنا ہی امتحان ہو، وہ تمہارے پاس ضرور آتا ہے۔ اے دوست، اگر تمہارے دل میں سکون ہے، دعائیں قبول ہونے کا یقین ہے اور رکاوٹوں کے باوجود تعلق بار بار واپس آ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ یا اللہ، جو لوگ محبت میں ہیں انہیں حلال و پاکیزہ طریقے سے ایک دوسرے کا بنا دے اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی رکاوٹوں کو دور کر۔ آمین۔ یاد رکھو، محبت تقدیر کا حصہ ہے، اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور شاید یہ ویڈیو خود تمہارے لیے اللہ کا اشارہ ہو۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔